نحمده ونسلم على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق اللہ العظیم نسیمہ جانب بتا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں بس تمہارا یا رسول اللہ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے کے دیگر حسن یوسف تمہیں عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ حمدار تو تنہا داری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لو صلاة و سلام سارے مل کے باواز بلند جھوم کے سرکار دی ذات دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر لو جنہ پڑھنا ہے میرے واسطے بالکل نہ پڑھے جنہ سرکار نو خوش کرن آئے ہو اللہ رسول دی رضا دے واسطے آئے ہو تو سرکار دے غلام ہو سرکار دے سارے دیوانے ہو اس واسطے جھوم کے پڑھو رسمی کاروائی نہیں بلکہ سبز گنبد دا نقشہ سامنے رکھ کے پڑھو اور فضا گونجے مل کے کہہ لو کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے السلام مل کے کہہ لو الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام عید نبوی کا زمانہ آ گیا
عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، مل کے کہہ لو لب پہ خوشیوں کا ترانہ۔ تو سارے مل کے کہہ لو سرکار دا میلاد تے مہینہ بھی بڑا برکت والا ہے، تو مل کے کہہ لو، کوئی گل نہیں، سارے فضا گونجے۔ لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، موسم سہانا آ گیا، آ گیا موسم سہانا۔ اب ہر سمت نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ اب ہر سمت نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ۔ اور سنیا تینوں میں شردہ ہن ڈر کا دا، اور سنیا تینوں میں شردہ ہن ڈر کا دا، کیونکہ او تیرے بخشون والا آ گیا، کیونکہ او تیرے بخشون والا آ گیا، کملی والا آ گیا، آ گیا موسم سہانا آ گیا، موسم سہانا 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 آ گیا، آ گیا کملی والا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام دے نذرانے سرور کائنات، فخر موجودات، ثلاثہ موجودات، منبع کمالات، مبدع کائنات، شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، بلکہ اصل کائنات، نیر تابہ، نیر جود و سخا، شہنشاہ دو عالم، والی کون و مکان، سرور انس و جان، آپ دی ذات بابرکات دی درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد آج دے پروگرام سرکار دے میلاد پاک دا پروگرام ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے اندر آج دی یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ تسی سارے پنڈ والے مبارک بات دے مستحق کو کہ جنہ سرکار دی آمد دی خوشی منائیے، تو جڑا سرکار دی آمد دی خوشی منائے مولا انہوں قدم قدم اتے خوشیاں بخا دے دائے۔ تو ساڑا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ تو توجہ ذرا میری طرف، تقریر میں بلا تمہید شروع کر لگا، زیادہ لمبی چوڑی کوئی بھی تمہید نہیں۔ نبوت دا ایک خاصہ ہے کہ نبی آ کے نہیں بندا بلکہ نبی بن کے آتا ہے۔ نبی آ کے نہیں پڑھدا بلکہ نبی پڑھ کے آتا ہے۔ نبی آ کے نہیں سکھدا بلکہ نبی، ذرا بولو میرے نال، نبی سکھ کے آتا ہے۔ نبی آ کے نہیں رہندا بلکہ نبی سب کچھ لے کے آتا ہے، اور نبی آ کے مکمل نہیں ہوندا بلکہ نبی مکمل ہو کے آتا ہے۔ پھر ذرا سن لو، نبی آ کے نہیں بندا بلکہ نبی، ذرا بولو میرے نال، نبی بن کے آتا ہے۔ نبی آ کے نہیں پڑھدا بلکہ نبی آ کے نہیں سکھدا بلکہ نبی سکھ کے آتا ہے۔ نبی آ کے نہیں رہندا، نبی سب کچھ لے کے آتا ہے۔ نبی آ کے مکمل نہیں ہوندا بلکہ نبی مکمل ہو کے آتا ہے۔ جڑا آ کے بنے ہو نبی نہیں، جڑا آ کے پڑھے ہو نبی نہیں، جڑا آ کے سکھے ہو نبی نہیں، جڑا آ کے لوے ہو نبی نہیں، جڑا آ کے مکمل ہوئے ہو نبی نہیں۔ نبی ہو نہیں ہوندا جڑا سیال کوٹ دے سکول اندر ٹیچر دے پیران وچ بوے او ہے مرزا قادیانی جھوٹا دجال، بلکہ نبی ہوندا ہے جدے مزار پرانوار تے 1,40,000 فرشتہ ڈیلی آوے اور آ کے مزار پرانوار نو اپنے پران دے نال جھاڑو دے کے قدمہ والے پاسے چم کے آکھن السلام علیکہ یا رسول۔ نبی او نہیں ہوندا جڑا سیال کوٹ دے سکول اندر ٹیچر دے پیران وچ پوے۔ توجہ، او ہے مرزا قادیانی جھوٹا دجال، بلکہ نبی ہوندا ہے جدے قدمہ وچ آ کے جبریل بوے اور آ کے قدمہ نو چم کے آکھے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، اور نالا کھے راضی رہنا چاہیے، رنج رہنا چاہیے، سجنہ دے بوہے ہوتے کنج جانا چاہیے۔ جبریل دسے آئے تلیاں نو چم کے ماہی دے دوارے ہوتے انج جانا چاہیے۔ اور پھر نبی اون دے جدہ اشارہ ہوئے ڈبا سورج واپس آ جائے۔ نبی اون دے جنہ دا اشارہ ہوئے تے پتھر بھی کلام کرنا۔ نبی اون دے جنہ دا اشارہ ہوئے تے چند جڑے ٹوٹ بھی جائے دوبارہ جڑ بھی جائے۔ عرض کی تھی مولا تو چند بنایا، تیرے محبوب نے توڑ کے بکھایا، مولا تیرو جلال نہ آیا، فرمایا زبان بند کر، چند بنایا یار واسطے، توڑے میرے یار دی مرضی ہے، جوڑے میرے یار دی مرضی ہے۔ اقبال نو بھی کہنا پہ گیا رتبہ در حبیب کا سب کی نظر میں ہے، اب تک نشان سجدہ جبین کمر میں ہے۔ کہتے ہیں پردے پڑ گئے چشم خلق پر، چاروں طرف تلاش ہے اور یار گھر میں ہے۔ اقبال تیری دید بھی کیا دید ہو گئی جب سے سنا کہ یار لباس بشر۔ اور نبی آجز نہیں ہوندا، جڑا آجز ہوئے وہ نبی نہیں۔
نبی اور نبوت ایک عہدہ ہے، اور عہدہ ملتا ہے تعلیم تو بعد۔ خدا کسے جاہل نو ان پڑھ نو نبوت دا عہدہ نہیں دیندہ۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو سب کچھ پڑھا کے سکھا کے بھیجے، رحمان نے تمام علوم اکٹھے کر کے یار دی جھولی اندر ڈال دیتے۔ اور نبی عاجز نہیں ہوندا، بلکہ نبی اپنے کمالات بکھا کے لوگاں نو عاجز کردا ہے۔ جڑا عاجز ہوئے وہ نبی، اچھی کہہ لو، جڑا عاجز ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ ایک عرابی سرکار دے کول آیا، اکل لگا مینوں کیویں پتہ لگے تسی اللہ دے نبی ہو؟ سرکار نے فرمایا کہ جو تو کہنا ہے میں کر دینا۔ اکل لگا پھر او جڑا درخت چل کے تواڈے کول آ جائے تو میں تواڈا کلمہ پڑھنا۔ ہن سرکار دا جانا یا بلانا تے بڑی دور دی بات ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا انج کر، جا جا کے درخت نو میرا پیغام دے دے کہ سامنے تینوں محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ عرابی چلیا اور درخت دے کول گیا۔ کوئی بھی درخت جڑا ہے او سندا، اچھی کہہ لو، کوئی بھی درخت بولدا، کوئی بھی درخت چلدا نہیں، لیکن جس ویلے عرابی سرکار دا پیغام لے کے درخت دے کول پہنچیا، جدو پیغام دیتا ایک بے جان نو جان ملی، ایک بے جان نو جان ملی، قوت سماعت ملی، قوت گویائی ملی، سنن دی طاقت، بولن دی طاقت ملی۔ جدو سرکار دا نام سنیا ویکھیا تے درخت جڑائے وجد وچ آ گیا۔ بخاری شریف دا حوالہ ہے، مسلم دا حوالہ ہے، درخت نے ہلنا شروع کر دیتا۔ انہیں اپنی جڑا نو کھچیا تے زمین نو چیر دا ہویا، امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آ گیا۔ عقل لگا سونیا مازاق دے کاجل والیا، کوئی مننے یا نہ مننے میں گواہی دینا، شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو انہ محمد عبدہ و رسولو، تسی اللہ دے سچی رسول بن کے آئے ہو۔ اس واسطے بھئی نبی دا ایک خاص ہے کہ جڑا نبی نو ویکھ لوے۔ ایک واقعہ میں نے یاد آ گیا، مسلم شریف تھا۔ امام الانبیاء سرکاری مدینہ ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں، سرکار نے اسٹے کیتا، فرمایا بلال اذان پڑھ دے۔ کہ سرکار نے فرمایا بلال اذان پڑھ دے۔ بلال کون ہے؟ جن نے سب کچھ مصطفیٰ تو قربان کیتا ہے، عاشق ہے۔ تو وہ کیا فرمایا بلال اذان پڑھ دے۔ بلالوں نے سرکار گئے نا معراج دی رات، وہ کیا تو سرکار نے ہوراں دی تقسیم شروع کی تھی۔ فرمایا اے میرے ابو بکر واسطے بھی، اے میرے عمر واسطے بھی، اے عثمان واسطے بھی، اے میرے علی واسطے بھی۔ وہ کیا تو جنت دی سردارہ ہور کہنے لگی سونا تو میں کدے واسطے؟ جدو یہ گل کی تو او دا خیال ہے سی کہ میں جنت دیاں ہوراں دی سردار تے آقا نبیاں دے سردار، مینوں منظور کرنگے۔ سرکار نے فرمایا جا تینوں اپنا بلال دیتا۔ عقل لگی سونا میں بلال کی کرنا ہے، رنگ دا کالا، نین نقش موٹے، ہونٹ موٹے، حبشہ دا رہن والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال نو پوچھا نہیں، شاید میرا بلال تینوں قبول بھی کرے یا نہ کرے۔ کہنے لگی سونا ایک ہی بھی ہو سکتا ہے، بلال میں نو قبول نہ کرے۔ میرے آقا واپس آیا، آپ نے فرمایا بلال، عرض کی تھی آقا حکم، فرمایا آ ایک سودا کر لیے، اگر تینوں جنت دی سردارہ حور مل جائے۔ بلال نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے سونیا تیرا حکم ہوئے پھر تے غلام حاضر ہے، لیکن میں سینے تے پتھر رکھائے نے جنت دی سردارہ حور واسطے نہیں رکھائے، زبان تے کوڑے رکھائے نے جنت دی سردارہ حور واسطے نہیں۔ سونیا میں تے تیریاں ظلفاں دا قیدی ہویا ہوا۔ سرکار نے فرمایا بلال اتنا پیار کرنے، جا سب تو پہلے جنت میں جائیں گا۔ عرض کی تھی آقا سب تو پہلے؟ فرمایا ہر نبی تو پہلے، بلال میرے تو بھی پہلا جائے گا۔ عرض کی تھی آقا تسی تو امام الانبیاء ہو، تو اڈے تو پہلے میں کیویں جاواں گا؟ فرمایا بلال جس سواری تے سوار ہوواں گا او دی مہار تیرے ہاتھ میں ہوے گی، بلال تو پہلے جائے گا، میری سواری بعد میں۔ تو دیکھ تو دیکھیا میرے امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ آ رہے ہیں، فرمایا بلال اذان پڑھ۔ گل بڑی پیار والی ہے، بلال نے پڑھی اذان۔ 7 نوجوان سن، بکریاں چرا رہے سن۔
جدو بلال اذان پڑھ رہے نے انہاں وچوں ایک نوجوان نے حضرت بلال دی نقل اتارنی شروع کر دی، اذان دے کلمات دہرانے شروع کر دیتے۔ جدو بلال دی اذان مکمل ہوئی میرے آقا نے فرمایا کہ کنے بلال دی نقل اتاری ہے؟ سب نے انکار کیتا۔ سرکار نے فرمایا سارے اذان سناؤ۔ جدو سارے اذان سنان لگ پے ابو معذورہ دی واری آئی تے اذان پڑھی سی آپ نے، سرکار نے کلمات سنے، پہچان لیا، فرمایا تو پڑھی؟ عرض کی سونا میں ہی پڑھی۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ۔ جدو ویکھیا نہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں ادھر نگاہ مصطفیٰ اٹھ گئی۔ کہہ لو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا دی نگاہ نبوت اٹھی، ویکھیا تے جسم تے لرزہ تاری، زبان تے کلمہ جاری ہویا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ آکھیا ابو معذورہ کیوں رونا ہے پیا؟ آکھیا روندا اس واسطے ماں کہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینو، کھیڈاں بھلدیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، ہن تے رلدی رل گئی۔ اینی گل ہوئی تے میرے آقا نے پھڑ کے سینے دے نال لایا۔ سرکار نے جدو سینے دے نال لایا ابو معذورہ اپنا سر فخر نال بلند کیتا اور نال آندے نے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا اثر دا ٹائم ہو گیا ہے، جاؤ اپنے کر۔ لیکن ابو معذورہ کی آندے نے سونیا جان نو دل نہیں کردا، دل کردہ ہے تسی بیٹھے رہو تو میں تو ویندا رہواں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، آکے سونیا دل نہیں کردہ ہے کہ مینوں اپنی راہ وچ محبوبہ نالین اٹھان لی رکھ لے، کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی، مینوں نسب نسان لی رکھ لے، ہر سفر دے وچ سونیا محبوبہ مینوں نال لے جان لی رکھ لے، حاکم ہاں پر حاکم نو نالین اٹھان لی رکھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا جا اتنا پیار کرنا ہے، بلال اذانہ پڑے گا مدینے، انت مؤذن فی المکہ، فرمایا تو اذانہ پڑے گا مکہ مکرمہ۔ تو بھئی جڑا سرکار نال پیار کردہ ہے وہ پھر سرکار دی ذات تے تنقید کر سکدا؟ سرکار دی ذات تے تنقید کر سکدا؟ تے ساڈا عقیدہ ہے وے ساڈا رشتہ ناتا تعلق او دے نالے جدا تعلق مدینے والی سرکار دے نالے۔ سرکار دا گستاخ ہے ساڈا او دے نال کوئی بھی تعلق اچھی کہہ لو، ہر ایک نال تعلق رشتہ داریاں سینہ نہ جوڑو، بلکہ سب تو پہلے ویکھو یہ دل اندر مدینے والے دا پیار ہے وے کہ نہیں۔ جناب تاجدار صداقت دا ویکھ لو، ایک پاسے پوری برادری ہے، انہاں کہ صدیق یا سانو رکھ لے یا امام الانبیاء نو۔ جناب صدیق اکبر نے ایک نظر ویکھیا امام الانبیاء وال، ایک نظر ویکھیا برادری وال، آکیا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ تاجدار صداقت نے فرمایا برادری جان دیے جائے، رشتہ داری جان دیے جائے، لیکن صدیق دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے گا، صدیق دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑے گا۔ تو ویکھیا جناب تاجدار صداقت امام الانبیاء دے قدمہ دے گر گئے نہیں، اور آندے نے سونیا مازاک دے کاجل والے آؤ، میرا کیدہ دے ایک میتوں مل جائیں، نہیں لوڑ زمانے دیجئے ایک مایا تو مل جائیں، نہیں لوڑ زمانے دی، مل کے ذرا کہہ لو ایک آقا تو مل جائیں، نہیں لوڑ زمانے دی، ایک آقا تو مل جائیں، نہیں لو۔ ایک منٹ اسی بھی کھلو جو ایک منٹ ایتے کھلوتے رہو، اساں بینا نہیں تو کھلوتے رہو سارے۔ اور سرکار دی تعریف ہے ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، تے پڑھ لو ذرا ودی نو ڈر کو نہیں پڑھنا ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرو کیڑا پڑھنا چاہتا ہے؟ پینڈو لوگ جناب پورا پوری مجھ لین والے بندے ہو، سرکار دا ذکر رسمی کار ہوئے جو جہاز ہوتے ہیں، ذرا سارے مل کے پڑھ لو، فضا گونجے سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور مسجد وعدہ کیتا ہے جس نہیں پڑھنا ہاتھ تھلے رکھو، کوئی چاہو کوئی پتہ لگے کیڑا پڑھنا چاہتا ہے۔ پنجابی دا شعر ہے یار، تسی تے انجی میں بالکل ہی گئے کو آتی ہو، مل کے پڑھ لو۔ ایک آقا تو مل جائیں، نہیں لوڑ زمانے دیجئے، ایک آقا تو مل جائیں،
نہیں لو نہیں لو تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے پانی کو سردہ پیندے ہو تسا نل تالایا لجپال سدیندے ہو تسا نل تالایا لجپال اے او تسا نل تالایا آقا لجپال سدیندے او علم نشرت سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ تو سرکار دی ہوئے محبت سرکار دا ہوئے پیار تو پھر ہی بیڑا پار ہوئے گا تو نبوت دی بات کر رہے ہیں نبی نبی ہوندہ ہے ماں دے رحم وچ بھی نبی ہوندہ ہے تے باپ دی پشت وچ بھی نبی ہوندہ ہے اے تے خدا دی مرضی ہے چاہے پنگوڑے چلان کرا لوے چاہے 40 سال تو بعد اعلان کرا لوے اور اسی امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دی آمد تے جشن منانے ہیں اور کی لکھنے ہیں کہ عید میلاد النبی کی کہنے ہیں ذرا اچھی کیا لاؤ عید دا معنی خوشی لوگ اعتراض کر دینے بیکو جی شرک کر رہے ہیں بدت کر رہے ہیں ایک ہی کر دینے پہ بھئی کوئی شرک نہیں کوئی بدت نہیں عید دا معنی خوشی میلاد دا معنی ہے ولادت نبی دا معنی ہے نبی اسی نبی دی آمد تے خوشی کر رہے ہیں ایدے وچ کیڑی غلط گل ہے انہیں تے کچھ جاندے نہیں جی ولادت ہوئی ہے 9 نو کچھ جاندے نے ولادت ہوئی ہے 11 نو کچھ جاندے نے 12 نو کچھ جاندے نے 17 نو ہوئی ہے تو میں انہوں نے ایک گل کرنا جڑے آندے نے 9 نو ولادت ہوئی ہے وہ 9 نو سرکار دا میلاد منا لو اختلاف نہیں رولا نہیں جڑا آندہ 11 نو ہوئی وہ 11 نو منا لو جڑا آندہ جی سرکار دی ولادت 17 نو وہ 17 نو منا لو لیکن ایک گلے حالی تاریخ نہیں سی تے میرے آقا ہے سن توجہ تاریخ نہیں سی تے میرے آقا ہے سن ربیع الاول نہیں سی تے میرے آقا ہے سن ربیع الاول بندہ ہے چند اعتبار نال حالی چند بھی نہیں سی تے میرے آقا اس وقت بھی ہے سن اور چاند بنتا ہے سورج سے ابھی سورج بھی نہیں بنا تھا میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے اور سورج چلتا ہے نظام شمسی سے ابھی نظام شمسی بھی نہیں میرے آقا اس وقت بھی تھے کچھ بھی نہ تھا فرمایا کنت کنزن مکفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا خدا نے فرمایا فحبب تو پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فقبض قبضتا من نورہی میں نے اپنے نور کی مٹھی بری میں نے کہا ثم قال کونی حبیبی تو میرا حبیب بن جا انت عشقی وانا عشق کا پیارے تم میرا عشق ہے میں تیرا عشق ہوں فرمایا کچھ بھی نہ تھا بس خدا تھا اور خدا نے اپنے محبوب کو بنا دیا اور حدیث کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد فرمایا حالی آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا حالی آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سن تو میرے نبی اس وقت بھی عہدے دار سن اور 40 سال تو بعد اعلان کران دی حکمت کیے آگیا سونے آماد آگ دے کاجل والیا قوم تیرا بچپنا بھی وے کے آئے
تیری 10-12 سال دی عمر بھی قوم نے ویکھیے، پھر 16-17 سال دی تیری اٹھ دی جوانی بھی قوم نے ویکھیے، پھر ویکھیا 16-17 سال دی تیری اٹھ دی جوانی بھی قوم نے ویکھیے، 30-35 سال دا تیرا شباب بھی قوم نے ویکھیا ہے، تیرے اشاریاں تے چن دا دوڑنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، شیراں دا سلام کرنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، پتھراں دا درود و سلام پڑھنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، درختاں دا چل کے آنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، درختاں دا درود و سلام پڑھنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، تیرے اشاریاں تے چن دا دوڑنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، اٹھاں دا سجدہ کرنا بھی قوم نے ویکھیا ہے، ہن کر اعلان تاکہ انکار دی گنجائش ہی نہ رہ جائے، پتہ لگ جائے اے دے بچپنے ورگا بچپنا کسے دا نہیں، اے دی جوانی ورگی جوانی کسے دی نہیں۔ کیا کہ نبی ورگا تے کائنات وچ ہے ہی کوئی نہ، امام الانبیاء ورگا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہ۔ اور سنیاں تین مبارک ہوئے تسی سرکار دی آمد تے خوشیاں مناندے ہو، اپنیاں گلیاں سجاندے ہو، چوک سجاندے ہو، محلے سجاندے ہو، نبی دی آمد تے رب نے جنت سجوائی، نبی دی آمد تے رب نے اچھی کہہ لو، نبی دی آمد تے رب نے جنت سجوائی، رب نے فرمایا جبریل وَاحْتَزَّ الْعَرْشَ، سرکار دی آمد تے عرش مولا بھی وجد وچ آ گیا، جویں نبی دے غلام نبی دا نا سن کے وجد وچ آؤں دے نے، اور فرمایا وَخَرَجَتِ الْحُورُ الْعَيْنِ مِنَ الْقُصُورِ، جنت دیاں ہورا اپنے محلہ تو بہر آ گئیاں، جویں نبی دے غلام بارانو اپنے کراں تو بہر آؤں دے رہے، ایک دوجے نے مبارکاں دے رہی نے، اور وہ کیا مبارکاں دے رہی نے، مبارکاں کس گل دیاں مبارک ہوئے، امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ آ گئے نے، نبیاں دے سلطان آپ آ گئے نے، جس ویلے وہ کیا امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دی ولادت بازادت دا ویلا ہو گیا ہے، رب نے فرمایا جبریل عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا وَزَيِّنِ الْفِرْدَوْسَ الْعُلَا، فرمایا کیا جنت نو سجا دیتا جاوے، عرض کی دی رب العالمین جنت کیوں سجائی جا رہی ہے، او در جبریل امین نے جنت نو سجایا ہے، کیا اج میرے محبوب دنیا تے آ رہے نے، میرے نبی دے غلام جڑے نے اپنیاں گلیاں سجان گے، اپنے چوک سجان گے، اپنے محلے سجان گے، اپنیاں گلیاں سجان گے، اپنیاں مسجداں سجان گے، کئیاں نو بڑی تکلیف ہوئے گی، اسی اپنے محبوب دی آمد تے جنت سجا کی انہاں واسطے دلیل پیش کر دینے آؤ، تاکہ وہ لوگانو دس دین کہ نبی دی آمد تے رب نے جنت سجوائی، اسی نبی دی آمد تے اپنیاں مسجداں سجانے آؤ، اپنیاں گلیاں سجانے آؤ، اپنے چوک سجانے آؤ، اور اعلان کرنے آؤ خوشبو بری فضائے ہونٹا تے مرحبائے سوہنا جو آ گیا ہے، ذرا مل کے کہہ لو خوشبو بری فضائے ہونٹا تے مرحبائے سوہنا جو آ گیا ہے، گلیاں بھی تو سجا جا، وہڑا بھی تو سجا جا، میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لا جا، اتنی تے کر وفائے، اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے، مل کے کہہ لو اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے، اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آ گیا ہے، اتنی تے کر وفائے سوہنا جو آ گیا۔
اور پھر جناب صدیق اکبر آپ فرمان جڑا سرکار دی آمد تے ایک درم خرچ کرے وہ جنت دے اندر صدیق اکبر دا ساتھی ہوئے گا. صدیق اکبر دا اچھی کیا لو صدیق اکبر دا. اور پھر جناب حضرت فاروق اعظم آندے نے جن نے سرکار دے میلاد پاک اتے ایک درم خرچ کیتا انہوں اینا ثوابے جویں انہیں اسلام نو زندہ کر دیتا ہے. اور پھر سنیا تین مبارک ہوئے تسی سرکار دی آمد تے لڈو بند دیو بدانہ بند دیو. نبی دی آمد تے رب نے 300 بیٹا تقسیم کیتا ہے. کتنے بیٹے اچھی کیا لو رب نے 300 بیٹا تقسیم کیتا ہے. آکھا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا اج کسے دے کر لڑکی نہ آوے مکے اندر ریتے جدے کر لڑکی آوے سوگ بنا دے اج یار دے صدقے لڑکے بن دے تاکہ کوئی اکھ روندی نظر ہی نہ آوے. اور سنیا تینوں مبارک ہوئے تسی سرکار دی آمد تے چنڈیاں لاندے ہو چنڈے لاندے ہو. میرے آقا دی آمد تے رب نے نور دے چنڈے لوائے. تسی چنڈے لاندے ہو کاغذ دے کپڑے دے تے سرکار دی آمد تے رب نے نور دے چنڈے لوائے. رب نے آکھا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا تین چنڈے لے جاؤ ایک عرشاں دے لا دے ایک خانے کا بے لا دے ایک جا کے میرے یار دے کروے چلا دے. تے سنیا میرے امام الانبیاء دی آمد تے رب نے تین چنڈے لوائے نے. اسی چنڈیاں بھی لانے ہیں چنڈے بھی لانے ہیں اور اعلان کرنے ہیں کہ ساڑی سرکار آ گئے نے. اور پھر میں آج تنوں ثابت کرانا چاہنا مسلم دا حوالہ ہے کہ سرکار دے گھر بھی میلاد پڑھیا گیا ہے. سرکار دے گھر بھی تے پڑھیا کدوں گیا ہے 12 ربیع الاول شریف نو. کدوں پڑھیا گیا ہے 12 ربیع الاول شریف نو پڑھیا گیا ہے. اور 12 ربیع الاول شریف نو تے میلاد دے مہینے دے اندر سرکار دے گھر میلاد پڑھیا گیا ہے. 2 انصار لڑکیاں سرکار دے گھر آئیاں اور آکے کی کہنے یا رسول اللہ اجازت ہوئی اسی توڑا میلاد پڑھنا چاہنی ہوں توڑیاں ناتا پڑھنیاں چاہنی ہوں. میرے امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ نے اجازت دیتی فرمایا ہاں بیٹا پڑھ لو. ادھر بچیاں سرکار دے گھر میلاد پڑھ رہی ہیں ویکھیا تے جناب ابو بکر صدیق آ گئے. آپ نے فرمایا تجھے سرکار دے گھر کی کر رہی ہو. جدو ایک گل کی تھی ویکھیا تے بچیاں ڈر گئیاں آکھن لگیاں حضور اسی کو پروفیشنل نہیں بلکہ اسی تے آقا دی محبت ہی پڑھ رہی ہیں. ادھر سرکار ایک کونے اندر سن رہے نہیں. میرے امام الانبیاء نے فرمایا پیارے ابو بکر یہ جو کر دیاں نے انہاں نو کرم کر. فرمایا جو کر دیاں نے تو ویکھیا میرے امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ نے فرمایا پیارے صدیق عرض کی تھی آقا حکم ہوئے فرمایا ہر قوم دی عید ہوندی ہے ہاذا یوم عیدنا اج ساڈی عید دا دن نے اج انہاں نو جشن منا لین دے نعتاں پڑھ لین دے ترانے گا لین دے. فرمایا ساڈی عید دا دن نے. ہن امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دے گھر اندر میلاد پڑھیا گیا ہے. میلاد دا مہینہ ہے 12 ربیع الاول شریف دا دن ہوئے. اگر شرک ہوندا بدعت ہوندا تے میرے آقا منع کر دے. میرے آقا نے منع نہیں کیتا بلکہ نبی دے گھر میلاد پڑھیا گیا ہے. اونا حضور دیاں نعتاں پڑھیاں نے. میری امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دی ولادت دا ذکر کیتا ہے نبیاں دے سلطان دا ذکر کیتا ہے. میرے امام الانبیاء سرکاری مدینہ خوش ہوئے نے اور امام الانبیاء سرکاری مدینہ نال مسکرا رہے نے کہ اسی بھی امام الانبیاء دی آمد تے خوشیاں منانے آؤ اور یہی کہنے آؤ محبوب خدا کی آمد ہے اساں خوش تھی سو ساڈا حق بن دے. اساں کافر نہیں او جی مومن ہاں میلاد مناونا ساڈا حق بن دے. اساں کافر نہیں او جی مومن ہاں میلاد مناونا ساڈا حق بن دے. اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے
آپ نے لکھا ہے کہ بغداد دا شہر ایک مسلمانہ دا گھر سی، وہ ہر مہینے حضور دا میلاد کراندے سن، ہر مہینے حضور دا میلاد کراندے سن۔ نال ایک گھر سی کافراں دا، وہ کافرہ عورت کہن لگی مسلمان عورت نو تسی ہر مہینے کی کر دے ہو؟ اسا کیا اسی ہر مہینے اپنے آقا دا میلاد کرانے ہیں۔ اسا کیا کہ میلاد کراندے ہو تو تانوں کی مل دے؟ اسا کیا میلاد کرائیے تے نبی دی نگاہ کرم ہوندی تے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسا کیا میلاد کرائیے تے برکتاں ہوندیاں نے، میلاد کرائیے تے اللہ دیا رحمتاں ہوندیاں نے۔ وہ کہنے لگی جے اسی بھی میلاد کرائیے تے کیا ساڑھے تے بھی مدینے والے دی کرم نوازی ہو جائے گی؟ وہ مسلمان عورت کہن دیئے تو آڑے تے کیوں نہیں ہوئے گی؟ سرکار تے ساریاں واسطے رحمت بن کے آئے نے، تسی سرکار دا میلاد کراؤ تو آڑے تے بھی مدینے والے دا کرم ہو جائے گا۔ تو ویکھیا اس نے ارادہ کیتا، حالی میلاد منایا، حالی میلاد منایا۔ ان تساں تے منا لے نا، لیکن انہاں حالی ارادہ کیتا ہے۔ ان ایتھے اے نہیں کہ میلاد منا لو تے سارا سال نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، کوئی نیک کم نہیں کرنا۔ بھئی میلاد بھی ضروری ہے اور نال نماز بھی ضروری ہے۔ اے نہیں کہ میلاد منا لے تے مسجداں جڑی انہاں آنا ہی نہیں، اللہ دے گھر ویران ہو جان۔ تسی خدا دے گھراں نو آباد کرو، خدا تواڈے گھراں نو آباد کر دے گا۔ اور آقا دا فرمان ہے کہ خوف خدا دی وجہ تو اے نہ خیال کرو کہ بڑے گناہ ہو گئے نے، بڑے جرم ہو گئے نے۔ بھائی آج بھی وقت ہے، اپنے مولا نو منا لو۔ ماں باپ نو منانا مشکل ہے، دوست احباب نو منانا مشکل ہے، میرے مولا نو منانا مشکل نہیں۔ ایک باری صدق دل دنال کہہ لو مولا معاف کر دے، خوف خدا دی وجہ تو ایک قطرہ آنسوان دا زمین اتے گر جائے، مولا توڑے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا اپنی آنکھاں اندر شرم و حیا بھی پیدا کرو۔ اے نہیں کہ میلاد منا لے تو جڑے سارے غلط کام کری جو نہیں، اپنے آپنوں دنیا دا حسن عارضی حسن ہے، دنیا دی محبت عارضی ہے، دنیا دا پیار جھوٹا ہے۔ اگر پیار سچا ہے تو مدینے دے تاجدار دا ہے۔ اس محبوب دیاں زلفاں دے قیدی بن جاؤ جس محبوب نے قبر وچ بھی کم ہونا ہے تے حشر والے دن بھی کم ہونا ہے۔ اور اگر تانوں کسے پیر کو جان دی لوڑ نہیں، کسے مولوی کو جان دی لوڑ نہیں، اگر تسی اپنے آپ کو ٹھیک کر کے خود دی دم کر لو، خود دی نماز پڑھو، تو اڈے کر دی اندر برکت بھی ہوئے گی، تو اڈے پھوک دی اندر شفا بھی ہوئے گی۔ اور خواجہ جمیری دا واقعہ میں نے یاد آ گیا، آپ بیٹھے نہیں ویکھیا تے جڑا گورنر سی آکھن لگا کہ عجیب کیفیت ہے، جڑا آؤں دے نگاہ اٹھاندہ ہے تے نبی دا غلام بنا دیندہ ہے ہر ایک نو۔ اپنی نوجوان بیٹی نو کہندہ ہے کہ جا جا کے نو گمراہ کر دے، کوئی تومت لگا دے۔ وہ کیا خواجہ اجمیری ہو نے جنہ داتا علی حجویری دے پیریں جو بے کے آپ نو منا کے چلا کیتا ہے، اور او بھی سید تے بھی۔ یہ تو ویکھیا نا ادھی رات دا ٹائم ہے، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر سلام پھیریا، پھر اگے نماز شروع کی تھی۔ جدو ادھی رات دا ٹائم ہویا تے سامنے آگئی، عقل لگی کہ میں بڑی حسین ہاں، بڑی جمیل ہاں، کیوں حسن میرے وال تسی تک دے نہیں، مرد جوان تے ہٹ دے نہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیے جنہ تکیا ہے کملی والے والو تین جیاں والوں تک دے نہیں۔ فرمایا کہ اسی آقا دیاں ظلفاں دے قیدی ہوئے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کو پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر کیا ہی انمول بنا دیا۔ اور میاں صاحب کو لائی نا ایک عورت کہنے لگی محمد تو اڈا نہ آئے، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگی محمد تو اڈا نہ آئے، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ کہنے دیئے محمد تو اڈا نہ آئے، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تے اکھا میں چو آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چورے، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رہے۔ اس واسطے بھئی سرکار دیا ظلفاں دے قیدی بن جاؤ، ایتھے بھی موجاں، قبر وچ بھی موجاں، حشر والے دن بھی موجاں ہو جانے۔ مرحال اپنے آپ کو ٹھیک کرو، خدا دی بارگاہ جا کے خدا دے گھر نو آباد کرو، اور میلاد بھی مناؤ تے نماز بھی ضروری پڑھو۔ تو ویکھیا عورت کہنے لگی کہ
کہ کافر عورت کہنے لگی اگر اسی سرکار دا میلاد منائیے تو کیا سانو بھی صلہ مل جائے گا؟ اس نے کہا تانوں صلہ کیوں نہیں ملے گا؟ تانوں بھی صلہ ملے گا۔ تو وہ کیا جڑی کافر عورت ہے انہیں ارادہ کیتا ہے، جس میں ارادہ کر دیئے رات رو ستی ہے، امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دا دیدار ہو گیا ہے، جدو نبیان دے سلطان دا دیدار ہو جائے۔ میری امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ۔ آکر لگی کہ میں کافرہ ہوں۔ آکیا بیٹا ہون تو کافرہ نہیں، ہون تو مدینے والے دی غلام بن گئی ہے۔ وہ کیا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ دیئے بھئی، صبح ویلے اٹھی اپنے برتن علیحدہ کر رہی ہے، کپڑے علیحدہ کر دیئے بھئی، ادھر وہ کیا ہوتا خامن جڑائے کہندے کی کرنی ہے بھئی۔ آکر لگی کہ تو کافر ہے، میں نبی دی غلام ہوں، میں امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دی نوکر بن گئی ہوں۔ رات دا امام الانبیاء نے منو اپنا کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ آکر لگا خبردار منو کافر نیا کی، جس سونے نے تینوں کلمہ پڑھایا ہے، بدو ہادے چہرے والے آقا نے منو میں اپنا نوکر بنا لے آئے۔ سونے مازاک دے کاجل والے آقا نے منو میں اپنا کلمہ پڑھایا ہے۔ تمہیں نبی دی نوکر ہیں، میں بھی امام الانبیاء دا نوکر ہاں۔ آ مل کی امام الانبیاء دا ملاد بنانے آؤ، آ مل کے امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دیا ناتا پڑھنے آؤ۔ ایک ہونا پھر رل کے امام الانبیاء دا ملاد بنایا ہے، اور جڑا بھی امام الانبیاء دا ملاد بناندہ ہے او دے اتے مدینے والے دا کرم ہو جاندہ ہے۔ میرے امام الانبیاء دی نگاہ کرم ہندی ہے، بیڑا پار ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے امام الانبیاء دی آمدیں خوشیاں منانے آؤ، اپنیاں گلیاں سجانے آؤ، اپنے چوک سجانے آؤ، اور اعلان کرنے آؤ فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دل مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آخری شعر پھر میں سرکار دا ملاد پڑھن لگا۔ ذرا سارے مل کے فضا گونجے حضور آ گئے نے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے کہہ لو حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سما ہے سہانا یہ نور خدا کا، آج میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤ ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ تو سیدہ آمنہ فرمودیاں نے جس ویلے میرے بیٹے دی ولادت ہوئی تو میں ویکھیا آؤں دے آیا کہ سجدہ کیتا۔ وجود ناپاک ہوئے تو سجدہ جائز، جگہ ناپاک ہوئے تو سجدہ جائز۔ نبی نے آؤں دیا سجدہ کر کے دسیا ہے کہ نبی پیدا ہی پاک ہویا ہے، اور آئے تھے آکے دعا کی تھی یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت نو بخش دے۔ نبی سننا تے تائیں امت واسطے دعا کی تھی ہے نا۔ تو پھر آپ فرمودیاں نسا کیا کہ سرما لگا دیئے، تو جس ویلے سرما لگان لگیاں تو سیدہ آمنہ فرمودیاں نے جدوں اسی سرما لگان لگے ویکھے آئے، اذا وضعتہ مکہولا، اکھاں وچ اگیں سرما پیا ہویا ہے،
مدہونن والا نو تیل بھی لگا ہویا ہے مطیبا سونا طیب تے طاہر پیدا ہویا ہے پھر وہ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یا بداؤ سیدہ یا مناؤ فرماؤں دیا نے اسا کیا غسل کرا دئیے جدو وہ کیا پانی لے کے آئے غسل کران لگے آؤ یہ کہتے غیب تو آواز آئیے سیدہ انہوں غسل نہیں کرانا انہوں غسل نہیں دینا جدو سونا آیا ہے جدو ایدہ قدم زمین اتے آیا ہے اسا ساری زمینوں پاک کر چھڑے آئے کیونکہ سونا طیب تے طاہر بن کے آیا ہے پھر سیدہ طیبہ جناب حضرت آمنہ فرماؤں نے اسا کیا بچے دا نا رکھ دئیے یہ کہتے غیب تو آواز آئیے تسا نا نہیں رکھنا اسا یا اپنا رکھنا ہے ادھر وہ کیا بابا جی آ گئے نے بابا جی فرما دے نہیں بیٹا نا کی سوچے آئے کیا بابا جی غیب تو آواز آئی سی اسا نا آپ رکھنا ہے فرمائے آواز یہ نا رکھ دے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بابا جی فرما دے رہے اج تک ایو جانا نہیں ویکھیا ایو جانا نہیں پڑیا یہ کہتے غیب تو جس ویلے اے آواز آئیے ادھر جناب عبد المطلب فرما دینے پہ آکیا ایسا نا نہیں ویکھیا سیدہ آمنہ فرماؤں نے بابا جی ذرا میرے سونے دے مکھ تو کپڑا تے اٹاو اگر تسائی ہو جیا نا نہیں ویکھیا تسائی ہو جیا سونا لال بھی نہیں ویکھیا ادھر وے کیا سیدہ آمنہ آپ نے وے کیا آئے یکدم اکھا میں جو آنسو جاری ہو گئے نہیں آواز آئیے سیدہ کیوں رویاں وہ آکھیا بچہ بڑا اسی نے بچہ بڑا جمیل اج عبداللہ ہوندہ عالی شان محل تعمیر کرا دیندہ کٹیاں تعمیر کران دے وہ کہتے غیب تو آواز آئیے سیدہ اگر عبداللہ نہیں تے کوئی گل نہیں میں سونے دے غلام میں سے پیدا کر دیاں گا جڑے قیامت تک میرے یار دیامت جشن منان دے رہنگے اپنیاں گلیاں سجان دے رہنگے اپنے چوک سجان دے رہنگے اپنے محلے سجان دے رہنگے ایک دوجے نو مبارکہ دین دے رہنگے مبارک ہوئے حضور آگئے نے تو سیدہ آمنہ فرمونیاں نے پھر ایک دن ایسا آیا سونا جھولے بچے میں بینیاں جدر انگل مبارک جان دیئے چن ادھر آ جاتا ہے اگر انگل مبارک ایدر آن دیئے چن ایدر انگل مبارک ایدر آن دیئے چن ایدر آ جاتا ہے اکیا کھلان والا کوئی نہیں رب نے چن تے سورج سونے دے کھلونے بڑھائے ہوئے تو ایک دن سیدہ ویکھیا جھولے اندر نے سرکار ویکھیا امام الانبیاء مسکرا رہنے ادھر سیدہ ویندیاں نے جھولا رک گیا ہے سیدہ دوڑ کے آئیاں نے میں جا کے جھولا ہلا دیواں فرماؤندیاں نے حالی میں دور آؤں حالی میں جھولے دے قریب نہیں گئی میں ہلایا نہیں یہ کہتے جھولا اپنے آپ ہی ہلدائے کیا جھولا ہے اپنے آپ ہی ہلدائے پیاؤ ادھر وے کیا غیب تو آواز آئیے سیدہ تینوں جھولا ہلان دی لوڑ نہیں سجے جبریلے کھبے میں کائیلے ہر ویلے میرے یار دا جھولا ہلان دے رہندے نے سونے دے نوکر تے گدا بنے ہوئے تو پھر بھی کیا دائیاں بچے لین واسطے آئیاں
اینا گیپ پیا کہ دائیاں بچے لے کے جا رہی نے جناب حلیمہ حلی آ رہی نے جدو ویکھیا نا راہ اندر ملاقات ہوئی انہاں کہ حلیمہ سارے امیران دے بچے لے کے آ گئیاں لیکن ایک بچہ ہے یتیم ہے بڑا سونا لیکن او کسے نو قبول ہی نہیں کردہ تے حلیمہ نہ جا تینوں میں ہمیں پھیرا پوے گا انہیں تینوں میں قبول کوئی نہیں کرنا تے سرکار جس ویلے نہ سنے آکھن لگی انہاں دا دسو تے صحیح نہ کیے آکھیو دا نائے محمد پر ہے بڑا سونا ہے بڑا سونا یہ تو سونا آیا ہے نا تے ہر پاسے رولے پہ گئے نہیں کہ مکے چار چفیرے پکار پہ گئی تے والی دو جہان دا ہویا آئے وہ تو ہاں مکھڑا بلال زلفا ہو کسے ماں کرما والی ہو جائے آئے تے کیوں نہ خوشیاں ظہوری ہم نون سارے تے کملی والا تشریف ہو لے آیا کملی والا تشریف لے آیا تے کملی والا تشریف لے آیا تے جناب حلیمہ سادیہ جدو سنیا اکھاں میں چوانسو اپنے خامد نہ مشورہ کر دیا نے آکھیا کی کریے اگے جائیے یا نہ جائیے تے خامد نے آکھیا حلیمہ سوچ لے میں تے آنا نہ ہی جائیے جدو ویکھیا نا حالی پروگرام بنا رہے نے تے غیب تو آواز آئی کہہ لو سبحان اللہ حالی پروگرام بنا رہے نے اڑیاں دائیاں جا رہی ہیں انہوں نے بھی آکھیا حلیمہ نہ جا انہیں قبول کو نہیں کرنا تو ویکھیا تے غیب تو آواز آئی آواز آنی ہے وحوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے وحوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے اج یکتا تیری جھولی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے او تیرے ہاتھ پہچانے گا نال چار گتریاں بکریاں نو اسے نو ایک دل دو عالم دا مختار بنا یا جانا ہے ویکھیا جناب حلیمہ چل رہی نے ویکھیا چل دیاں مکہ مکرمہ پہنچیاں نے جدو ویکھیا آ کے پوچھے آئے او بچہ جڑا کسے نو قبول نہیں کردہ اونا دا گھر کیڑا ہے اونا کیا او سامنا گھر وے جدے اتے پرندے طواف کر رہے آکھیا جی دے اتے پرندے طواف کر دے رہے بے ادھر ویکھیا جناب حلیمہ چلیاں نے خوشبو دے سہارے چل دیاں امام الانبیاء دے دروازے اتے پہنچیاں نے جا کے ویکھیا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں آواز آئی ہے کونے
آکھیا سیدہ میں دائی آؤں میں بچہ لین واسطے آئی ہاں سیدہ نے فرمایا نی چلی جا تیرے تو پہلے کے دائیاں آیاں نے میرے سونے نے کسے نو قبول نہیں کیتا آکھیا سیدہ میں جان والی نہیں میں بڑی دوروں آئی آؤں میں بڑا سفر کر کے آئی آؤں میرے تے تھکاوٹ بھی ہے وے میں امید لے کے آئی آؤں ایک واری ذرا مینوں مکھتے وقا آکھیا سیدہ ایک واری ذرا ملاقات کرا دے ایک واری ذرا دیت کرا دے ادھر سیدہ نے دروازہ کھولے آئے جدو سیدہ نے دروازہ کھولے آئے دیکھا جناب حلیمہ آئیاں نے میرے آقا آرام کر رہے نے تنام وینی ولا ینام قلبی میرے امام الانبیاء نے فرمایا اکھ بند ہوئے گلا رب نال کرنا اک کھل جائے تے گلاں دنیا دارا نال کرنا میرے آقا دی نیند ورگی کسے دی نیند نہیں میرے آقا دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں ایڈا سونا چہرہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد مصطفیٰ کی ادا دیکھی ہے امی وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں کعبہ ادھر مڑ گیا یارو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں تے جناب حلیمہ آئیاں تے سرکار وال کیتے ہاتھ میرے آقا مسکرا پہ کہہ لو سبحان اللہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکرائے حلیمہ دی جان میں جان آئی حلیمہ نے ہاتھ کیتے تے میرے امام الانبیاء سرکار مدینہ آپ آ گئے حلیمہ نے ہتھاں تے اٹھایا تے حلیمہ کدے لباں تے بوسے دیندیاں نہیں کدے پیشانی چم دیاں نہیں کدے رخسارے چم دیاں نہیں بے کیا حلیمہ تیرے مقدرہ تو قربان حلیمہ تیرے نصیبہ تو قربان حلیمہ لباتے لب رکھے جس ویلے بے کیا نبی دی زیارت کر دیاں نے میرے امام الانبیاء نے قبول فرمایا ہے حلیمہ لے کے پھر اجازت لئیے جدو لے کے نکلیاں نے آندیاں نے میری سواری جڑی پہلے چل دی نہیں ہون رک دی نہیں تے سواری جتھو لنگ دی ویکیا توتے بدلا نہیں سایہ کیتا ہویا اتے بدلا نہیں تے جس بھی درخت دے کلوں سواری گزر دیئے او دے وچوں آواز آن دیئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ادھر وے کیا جناب حلیمہ جدوں لے کے نکلیاں نے فرماؤنیاں نے جتھے ڈاچی دے قدم آؤندے نے اوتے سبزہ تے کاؤگ دا جاندہ ہے آکیا ہر پاسے ہریالی آگئی ہے ہر پاسو مبارک بات دیاں آوازاں نے جتھے ڈاچی دے قدم آؤندے نے اوتے سبزہ تے کاؤگ دا جاندہ ہے حلیمہ نے خیال کیتا کہ شاید اے میری وجہ ہے یہ کہتے غیب تو آواز آئی نی حلیمہ تیری وجہ نہیں بلکہ سواری دے سوار دا کمالے جتھے ڈاچی دے قدم آؤندے نے ہوتے سبزہ تے کہاں اگدائے کیوں نہ اگدا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجل عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجل جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا پھر وہ کیا سمانا تو آواز آؤندیاں نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد دی دائی حلیمہ
آخری بات سی بھی تھک گئے ہو میرے خیال نال جس لئے ویکیا تے سرکار نو لے کے نکلیاں تے انہاں دائیاں نو کیتا نا کراس جنیاں پہلے چلیاں نہیں انہاں کیا حلیمہ ٹھہر جا تینوں سواری کنے عطا کی تھی حلیمہ تینوں سواری کنے عطا کی تھی جناب حلیمہ نے فرمایا میں سواری نہیں بدلی بلکہ میں تا سوار بدلے آئے انہاں کیا کیڑا سوار بدلے آئی آکیا جائے کو تسان نہ چاہیا میں تا چاہی وینیاں آکیا بڑیاں شانہ والا ہے بڑے مقام والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑے مرتبے والا ہے بڑے مقدرہ والا ہے آکیا جائے کو تسان نہ چاہیا میں تا چاہی وینیاں چانیا منادا گودی وچ پئی وینیاں آکیا جڑا سونا کسے نو قبول نہیں سی کردہ لجپال میں لے کے آ رہیاں جناب حلیمہ یاندیاں نے میں وینیاں اسمانہ تک نور دیاں لاٹا نے آکیا ایڈا سونا کوئی نہیں وَدُّحَا مکھڑا واللیل زلفاں مازاغ تک جلا پایا ہے رکھ سامنے شیشہ ہو وعدت دا کڈا سونا یار رب نے سجایا اختتام اس بات تے کرنے یہاں سرکار آئے تے ہر پاسے آوازہ نہیں اسمانہ تے حور و ملائک دیاں آوازہ نہیں ہر پاسے آوازہ نہیں کہ ادھے ورگا سونا تے ہے ہی کوئی نہ حلیمہ نو ہر کوئی مبارکہ دیندہ ہے پیا فرشتے مبارکہ دے رہے نہیں تے ہر پاسے آواز آئے ہوندیاں نہیں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلا نورانی کالی زلفت اکھ مستانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ان مدبریاں اس صورت نو میں جانا تاجدار گولڑا نے کیسی پیاری ترجمانی کی تھی پھر مہر علی نے تسی بھی ذرا سارے مل کے کہہ لو اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا جانا کھا کے جانے جہاں کہاں سچ آقا تیرب دی میں شان آقا 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 جس شان تو شان سب بڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جائڑیاں مشتاق اکھی کتھے جا
میاں اور مشتاق کی اکھی کتھے جا. تو اگے واقعہ تو بہت طویل ہے، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تو اس تو اگے واقعہ بیان کریں گے کہ جناب حلیمہ حضور نو لے کے کیویں گئیاں. تے دعا ہے کہ اللہ میری تواڈی حاضری تساں بہت اچھا سنے، بہت اچھے لوگ ہو. اللہ تواڈا آنا قبول کرے، ساڈا بیان کرنا قبول کرے، اور یہ محفل پاک ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.